رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج موقع دیا اس مبارک مہینے کی آج کی اس رات میں ایک جگہ جمع ہونے کا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی محنتوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے. آج کا جو عنوان ہے دعوت حق کی اہمیت، یہ جو لفظ دعویٰ ہے یہ عربی کا لفظ دعویٰ جو ہے اس سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کسی کو مدعو کرنا یا کسی کو بلانا. دعویٰ جو اسلامک نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو دعویٰ کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں تک صحیح اسلام پہنچانا جس کو ہم کہتے ہیں اصلاح، اور دوسرا جو اس کا رخ ہے وہ ہے غیر مسلمانوں تک اسلام کی دعوت پہنچانا جو کہ دعویٰ کہلاتا ہے. تو اگر ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو تو دعوت کس کو دی جاتی ہے؟ گھر والوں کو یا باہر والوں کو؟ دعوت باہر والوں کو دی جاتی ہے. تو آج کی جو بات جو بھی گفتگو ہوگی اس میں جب میں کہوں گا دعویٰ تو میرا غرض جو ہوگا زیادہ تر غیر مسلم کو اسلام کی دعوت پہنچانا، حالانکہ اس میں اصلاح بھی شمار ہے انشاءاللہ. تو میں نے اپنی بات کی شروعات میں سورۃ العصر کی آیتیں جو پڑھی تھی اس کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی ایک دوسرے کو وصیحت کی اور صبر کی طرف ایک دوسرے کو نصیحت کی. یعنی اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے اس بات پہ ہم تھوڑا سا بعد میں آتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غیر مسلمین خسارے میں ہیں، مشرکین خسارے میں ہیں یا کفار خسارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام کے تمام انسان سب خسارے میں ہیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں. تو اب اس خسارے سے بچنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ جو 4 کنڈیشن ہیں جو اس خسارے سے ہمیں بچاتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں، وہ 4 کنڈیشنز بھی یہاں اسی سورے میں دیے گئے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، جنہوں نے اللہ پہ ایمان لایا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا، جنہوں نے اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، کتابوں پہ ایمان لایا، یوم آخرت پہ ایمان لایا، وہ اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسری شرط آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، اور وہ جو نیک اعمال کریں، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، ماں باپ کا حق ادا کرے، اولاد کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے، غریبوں کا حق ادا کرے.
کافی ہے؟ یہ بھی کافی نہیں ہے. اس کے بعد والی جو شرط ہے، یہاں پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا، جب ہم آج جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی صاحب آئے، انہوں نے اپنی بات کی، اپنے گھر چلے گئے، ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کی بات سنی، ہم اپنے گھر چلے گئے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے. جب جو بھی یہاں پہ آج گفتگو ہو رہی ہے، میں اس جو بھی آج ہم ذکر کریں گے، جو بھی قرآن کی آیتیں آج بتائی جائیں گی، اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لے رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا جائزہ لیں. اگر یہ نہیں کیا تو پھر آج کی یہ نشست بیکار ہے. دو جو کنڈیشنز ہیں، جو شرط ہوئے ہیں کہ جس کا ایمان ہو، ماشاءاللہ ابھی جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، فرشتوں پہ، رسول پہ، کتابوں پر، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ساری چیزیں. اب تیسری جو شرط ہے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی نصیحت کریں. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس تیسری شرط کو پوری کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں جائزہ لینا ہے. آج کی اس بیان کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس شرط کو کیا ہم پورا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کافی نہیں ہے. اس کے بعد جو چوتھی شرط آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر. جب آپ دعوت کی فیلڈ میں اترو گے، لوگوں کو اللہ کا کلام یا اللہ کی بات آپ لوگوں تک پہنچاؤ گے، تو آپ کے راستے میں مشکلیں کھڑی ہوں گی. تو اس صورت میں پھر آپ کو صبر بھی کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی طرف نصیحت کرنا ہے. اگر یہ چاروں کنڈیشن پوری ہوئی تب ہی آپ اس خسارے سے بچ سکتے ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں. تو یہ جو دعویٰ کی اہمیت ہے، اب یہ اس صورت کے ترجمے میں ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھائی دعوت دینا کتنا اہم ہے. اگر اس چیز سے ہم چوک گئے تو پوری نماز، روزے، زکوٰۃ سب کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کیا ہم وہ ٹیسٹ پاس کریں گے کہ نہیں کر پائیں گے. پہلی کنڈیشن ہے ایمان کی، دوسری نیک اعمال کی، تیسری ہے حق لوگوں تک پہنچانے کی. آج کا جو عنوان ہے دعوت حق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اور اس کے بعد لوگوں کو پھر کس کی طرف بلانا ہے؟ صبر کی طرف. تو کیوں ضروری ہے یہ؟ کس نے کہا کہ ہمیں دعوت دینا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت بنا کے پیدا کیے گئے ہو انسانوں کے لیے، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت بن کے برپا کیے گئے ہو. کس کے لیے؟ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت، وہاں تک ہم رک گئے ہیں، اس کے آگے نہیں پڑھتے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم اس میں خوش ہیں اور ہم سو رہے ہیں. آگے بھی ہے، آگے جو ہے اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں بہترین امت بنا کے برپا کیا گیا ہے انسانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے بھی تمہیں بہترین امت بنا کے پیدا کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ایک عہدہ ملا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو میں نے بہترین امت بنا کے پیدا کیا ہے، برپا کیا ہے. تو یہ اسپیشل جو پوزیشن ہے، جو اسپیشل سٹیٹس ہے، وہ ایسے ہی مل گیا فری میں. یعنی یہ انصاف کی بات تھوڑی ہوئی کہ کچھ لوگوں کو خیر امہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، بہترین امت بنا دی، اور کچھ لوگوں کو یہ پوزیشن نہیں دیا. ہو سکتا ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے. یعنی اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک اسکول کی. ایک چپراسی ہے، ایک پیون ہے، اس کا عہدہ کم ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری اس کی تھوڑی سی ہے. اس سے جو بڑا عہدہ ملتا ہے وہ ملتا ہے کسی کلرک کو. کیا کلرک اور پیون جو چوکیدار ہے اس کی ذمہ داریاں برابر ہیں؟ نہیں. کلرک کی ذمہ داریاں بڑی ہیں تو اس کا عہدہ بھی بڑا ہے. اب
کلرک سے زیادہ عہدہ بڑا جو ہے وہ ٹیچر کا ہے، کیونکہ ٹیچر کی ذمہ داریاں بڑی ہیں. سب سے بڑا جو عہدہ ملا ہے وہ پرنسپل کا ہے، اور پرنسپل کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ٹیچر سے زیادہ ہیں. جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب سے زیادہ تنخواہ لے کے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. جس کا عہدہ بڑا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑی ہیں. اب اگر آپ کو یہ اونچا عہدہ دیا گیا ہے، اللہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم کو بہترین امت بنا کے برپا کیا گیا ہے. کائے کے لیے؟ کوئی تو ذمہ داری ہوگی. وہ کون سی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے یہ بہترین آپ کو پوزیشن ملی ہے؟ وہ ذمہ داری ہے، وہ ڈیوٹی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف حکم دیتے ہو اور تم لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. جب تک یہ ذمہ داری آپ کی جاری رہے گی، آپ کو یہ حق ہے، یہ پوزیشن ہے خیرہ امہ رہنے کا. یعنی ایک ٹیچر ہے یا پرنسپل ہے، وہ اونچا عہدہ اپنا انجوائے تو کر رہا ہے، لیکن اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو اس کا کیا ہوگا؟ کتنے دن برقرار رہے گا اپنے عہدے پہ؟ چانسز بہت کم ہیں. ایک امت جس کو خیرہ امہ بنا کے پیش کیا گیا ہے، جس کو برپا کیا گیا ہے، ایک خیرہ امہ، پوری کی پوری تمام امت اگر سو رہی ہو، جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہو، تو اس امت کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ جب پرنسپل اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کو اس پوزیشن پہ رکھا نہیں جاتا، تو وہ اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی؟ کیا ہوگا؟ جب پرنسپل کو نکال دیا جاتا ہے ذمہ داری پوری نہیں کرنے پہ، تو امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں میں، کیا ہوگا؟ اس کو اس عہدے سے نکال دیا، پرنسپل کو بھی نکال دیا جائے گا، تو امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ نکال دیا جائے گا. اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. سورۃ توبہ کی آیہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارت جس میں تم کمی سے ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو اس وقت کا جب کہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا. یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا. سورۃ توبہ ایک ایسا واحد سورہ ہے قرآن میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا. علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ جو سورہ نہیں شروع ہوتا بسم اللہ سے، اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے جب بات کرتا ہے تو ان کو ڈرا رہا ہے، ان کے لیے وارننگ ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے. لیکن ایک چیز جو ہم نہیں سوچتے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ سورہ توبہ شروع کرتا ہے مشرکین کو ڈراتے ہوئے، آیات 24-23 تک جب اللہ تعالیٰ آتا ہے، وہاں پہ یہی وارننگ، یہی دھمکی ہم مسلمانوں کے لیے بھی دی گئی ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نہ یہاں پہ جائزے کی ضرورت ہے، یہاں پہ اپنا اپنا جائزہ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے، ہم ان میں سے کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو 6-7-8 کی جو لسٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ لسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اپنے باپ یا بیٹے یا بیویاں یا خاندان یا قبیلہ یا وہ بزنس جس میں تم نقصان سے ڈرتے ہو، یہ وہ جو محل جس کو تم نے بنا رکھا ہے، یہ ساری چیزیں اگر تم نے ان سب کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ ترجیح دی، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر اللہ کی دھمکی آتی ہے، کہتا ہے فتربصوا، تو انتظار کرو اس وقت کا جبکہ اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا.
ایک ریسرچ ہوئی تھی رشیا میں، یہ ضروری ہے آپ سن لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رشیا میں ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آخر ایک انسان اپنی پوری زندگی کن چیزوں کے پیچھے کھپا دیتا ہے، اور اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ہیں جس کے پیچھے ہم اپنی ساری زندگی لگا رہے ہیں۔ وہ جو ریسرچ کا رزلٹ آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ریسرچ کے بعد جو رپورٹ آئی ہے ریسرچ کی، اس کے حساب سے ایک انسان جو اپنی پوری زندگی کھپا دیتا ہے، اس کے کئی وجوہات ہیں، کئی ریزنز ہیں، کئی چیزوں کے پیچھے وہ اپنی ساری زندگی صرف کر دیتا ہے۔ جو ٹاپ کے 8 ریزنز ہیں وہ پورے یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ کس کے پیچھے ہم صرف کرتے ہیں زندگی؟ ماں باپ کے پیچھے، اولاد کے پیچھے، بیویوں کے پیچھے یا شوہر کے پیچھے، خاندان کے پیچھے، قبیلے کے پیچھے، بزنس جس میں ہم نقصان سے ڈرتے ہیں، یا وہ مینشنز، وہ اپارٹمنٹس، وہ فلیٹس، وہ بلڈنگز جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے اگر زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو اس وقت کا جب کہ تم پہ اللہ کا حکم آئے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اب انبیاء تو رہے نہیں، رسول بھی سارے آ کے چلے گئے، تو پھر اب کیا عذاب آئے گا؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر ایک پرنسپل اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا تھا اس کو نکال کے دوسری جگہ، اس کی جگہ دوسرے کو لا کے رکھ دیا جائے گا۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، آیت نمبر 38 میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اپنے ذمہ داری سے پھر جاؤ، اگر تم اپنا منہ موڑ لو تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دیا جائے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ آسان سی چیز ہے، پرنسپل کو ہٹا کے دوسرے کو رکھ دیا تو امت کو کیوں چھوڑیں گے پھر؟ اگر اپنی ذمہ داری سے پھر گئے تو پھر جو خسارے کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں دی ہے وہ ہم پہ لاگو ہو جائے گی۔ تو اگر ہم نے ذمہ داری اپنی پوری نہیں کی تو ہماری جگہ کسی اور قوم کو مسلط کر دیا جائے گا جو ہماری طرح نہیں ہوگی۔ ہم صرف یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خیر امہ بنا دیا ہے، بس ہم یہ پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ یہ پوزیشن انجوائے کرتے رہو، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرو تو آپ کی جگہ کسی دوسری قوم کو مسلط کر دیا جائے گا جو ہماری طرح سوتی بھی نہیں ہوگی۔ اور آج اگر آپ اپنے اطراف نظر ڈالو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا کے ہر کونے میں اگر آپ مسلمان کو دیکھو تو ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر کونے میں مسلمان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی قوم یا ایسے لوگ ان کے اوپر مسلط ہوئے ہیں جو کہ وہ وعدہ جو اللہ کا ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو اب واپس چلتے ہیں سورۃ العصر کی پہلی آیت، جہاں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب یہ سورہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور لوگوں کو حق کی طرف بلائیں اور لوگوں کو صبر کی طرف بلائیں۔ اس کے شروعات میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے زمانے کی، اس کی وجہ یہ ہے، علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس قسم کی ان آیت کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں اور صبر کی طرف بلائیں۔ یہ نہیں ہوا جو قوم، جو لوگ اس چیز کے اوپر چل رہے تھے ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور جنہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا وہ ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور اگر اس کا یقین نہیں آئے تو اللہ کہتا ہے زمانے میں پیچھے جا کے دیکھو، اپنی تاریخ کو دیکھو، زمانہ گواہ ہے کہ جنہوں نے ان چیز پہ فالو نہیں کیا ان کا حشر کیا ہوا۔ 2 ایگزامپلز لیتا ہوں۔ ایک ایگزامپل ہے اسپین کا۔
اسپین میں کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس وقت کوئی ایمان والا نہیں تھا ہوگا؟ لاکھوں لوگ تھے ہوں گے جن کا ایمان تھا، جنہوں نے ایمان لایا تھا، اور لاکھوں لوگ تھے ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، یا شاید آپ سے اور ہم سے بہتر. پھر کون سی چیز تھی جو چوک گئی ان سے کہ جب یہ انقلاب آیا تو پھر مسجد میں اذان دینے والا نہیں بچا؟ جب انقلاب آیا اسپین میں تو اس کے بعد مسجد میں اذان بھی بند ہو گئی تھی، کیونکہ اذان دینے والا نہیں بچا. کیا ہو گیا؟ خسارہ ہو گیا. کیوں ہوا؟ ایمان نہیں تھا؟ ایمان تھا، اعمال نہیں تھے، نیک اعمال وہ بھی تھے. پھر یہ جو حق کی بات لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ تھا، یہاں یہ چوک گئے. بڑے بڑے محل اور یہ ساری چیزیں بنانے میں رہ گئے. یہ جو اللہ کا کلام، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا تھا، اس بات میں چوک گئے. تو زمانے میں دیکھ لو، تاریخ میں جا کے دیکھ لو، جو برباد ہوئے تو پھر اس طرح سے کہ مسجد میں اذان دینے کے لیے کوئی نہیں بچا. دوسری مثال جو میں آپ کو دے رہا ہوں تاریخ سے، وہ ہے خود انڈیا کی. انڈیا میں کتنے سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی؟ کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. ایمان والے نہیں تھے؟ کیا کوئی ایمان نہیں لایا تھا؟ لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا ہوگا. نیک اعمال کرنے والے شاید آپ سے اور ہم سے بہتر تھے ہوں گے. جہاں حق کی بات پہنچانے کا وقت آیا تو شہنشاہ اکبر نے یہ کہا کہ شریعت محمدیہ جو ہے یہ 1000 سال پرانی ہے، اب اس کا کوئی اس زمانے میں اس کا استعمال نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. لہٰذا وہ ایک اپنا اس نے نیا دین شروع کیا جس کو اس نے کہا تھا دین الہی. کام کیا کرنا تھا؟ کام کرنا تھا یہ کہ لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچاتے، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچاتے. بجائے اس کے شہنشاہ اکبر نے کہا کہ اب یہ شریعت پرانی ہو گئی ہے، آج کے زمانے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب نئے دین کی ضرورت ہے. تو اس نے دین الہی کے نام سے نیا مذہب شروع کیا. کیا ہو گیا؟ اس کے بعد جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو بٹوارہ ہوا وہ مسلمانوں کا اور غیر مسلمانوں کا بٹوارہ تھا. تو اگر اس بنیاد پہ بٹوارہ ہوا تو دیکھ لینا کہ جو مسلمانوں کو جتنا حصہ دیا گیا تھا وہ کتنا ہے، اور جو ادھر یہاں آ گیا وہ کتنا ہے. کیا ہو گیا؟ خسارہ ہو گیا. تو یہ تو 2 مثال تھی تاریخ سے. اب ایک مثال لیتے ہیں قرآن سے. مسلمانوں سے پہلے کون سی امت تھی جو اللہ کی چنندہ قوم تھی؟ جی، بنی اسرائیل. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی، اور جو ہم نے تمہیں سارے عالم میں فضیلت عطا کی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کئی دفعہ کہا. پھر کیا ہوا؟ ان کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ صرف ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ ایک اللہ کو مانتے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ نبیوں کا قتل نہ کریں. زکریا علیہ السلام کو مار دیا، یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، اور attempt to murder is as good as murder. تو سازش تو انہوں نے کی تھی. اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن انہوں نے اپنی سازش پہ عمل کر لیا تو وہ قتل کے مجرم ہوئے. کیا وہ توحید پہ رہے؟ آخری نبی جو بنی اسرائیل میں آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بجائے توحید پہ رہنے کے انہوں نے 3 خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی. توحید چھوڑ دی، انبیاء کا اور رسول کا قتل کرتے رہے. جب وہ اس ذمہ داری سے پھر گئے تو ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اپنی بات سے پھر جاؤ، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، کہ تمہیں بدل دیا جائے گا ایسی قوم سے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی. تو وہاں جو بنی اسرائیل کو عہدہ دیا گیا تھا اس سے وہ چھین لیا گیا، اور یہ عہدہ دیا گیا مسلمانوں کو. تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں، تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں.
کہ اگر دعوت کا کام نہیں کیا، اللہ کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچایا، لوگوں کو حق پہ نہیں بلایا، تو دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ اب ایک چیز واضح ہو گئی کہ دعوت دینا کتنا اہم ہے۔ اگر اپنی دنیا بچانا ہے یا آخرت بچانا ہے تو دعویٰ کا کام کرنا ضروری ہے۔ ابھی یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کئی لوگوں کا ارادہ بھی ہو گیا ہوگا کہ چلیں یہاں سے پھر اب دعوت کا کام بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن کل صبح آنے سے پہلے پوچھ لوں کہ ابھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کس کا ارادہ ہے کہ دعوت کا کام شروع کیا جائے؟ نہیں، آواز آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ کل اگر فجر کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں یہی سوال میں آپ سے کروں تو گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں اس میں سے آدھی آوازیں کم ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تو لگ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے، پھر یہ آوازیں آدھی کیوں ہو جائیں گی؟ صبح تک ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں گے۔ کیا ہوگا یہ بہانہ؟ میں آپ سے لیتا ہوں، کیا بہانہ ہو سکتا ہے؟ ٹائم نہیں مل رہا، وقت کی کمی، اور کیا بہانہ ہے؟ بزنس میں نقصان ہوگا اگر اس میں ٹائم لگا دیں گے تو ماشاءاللہ، اور بھی ہیں، اور بہت سارے ایکسکیوزز ہیں۔ وہ 8 کی لسٹ میں سے کوئی ہے؟ عید نہیں، اور جی ایمان کی کمزوری، اور سب سے بڑی جو ایکسکیوز جو ہم صبح تک ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ، کئی لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، صبح تک جو لوگ آگے اس میں سے آدھے کم ہو جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ صبح ہونے تک ہم میں سے کئی لوگ اپنے لیے کئی بہانے ڈھونڈ لیں گے، اور اس میں جو سب سے بڑا بہانہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم دعوت کا کام کر سکیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت کا کام اگر کرنا ہو تو کہاں تک علم حاصل کیا جائے اور کتنا علم حاصل کیا جائے؟ کیا بنیں گے تب جا کے دعوت کا کام کریں گے؟ تو علم کہاں جا کے ختم ہوگا؟ اگر ساری زندگی علم حاصل کرتے رہے تب بھی باقی رہے گا، تو پھر کب کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں یہ اسکالرز کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ بھئی یہ علماء کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو کتنا علم ہونا چاہیے؟ کم از کم کتنا علم ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تم میری طرف سے تبلیغ کرو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے تبلیغ کے لیے؟ ایک آیت اگر پتا ہے تو اس کی تبلیغ کرو، اس کی تم سے پوچھ ہوگی۔ کسی کو پورا قرآن آتا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، اس کی علم کے حساب سے اس کی پوچھ ہوگی۔ کسی کو کچھ نہیں آتا، سورہ اخلاص ہی آتا ہے تو وہی آگے لوگوں تک پہنچا دو، اس کی تمہارے کو پوچھ ہوگی۔ سورہ اخلاص بھی نہیں آتا ہمیں، سورہ اخلاص تو آتا ہے نا، تو آپ سورہ اخلاص ہی لوگوں تک پہنچا دو ترجمے کے ساتھ۔ وہ نہیں آتا تو قل هو اللہ احد یہی پہنچا دو، اگر اتنا ہی جانتے ہو تو اس کی پوچھ ہوگی۔ تو اتنا میرے پاس علم ہے نہیں کہ میں دعوت کا کام کروں، یہ والا جو بہانہ ہے یہ کام آنے والا بہانہ نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک آیت بھی اگر آتی ہو، جتنا بھی علم آتا ہو اس کو آپ آگے پہنچاؤ، اس کی آپ کو پوچھ ہے۔ دوسرا بہانہ کہ یہ میرا کام نہیں ہے، دوسرے کر لیں گے، میں کیوں کروں؟ بھائی دوسرے کون کریں گے؟ ہر کوئی دوسرے پہ ڈالتا رہے گا تو پوری کی پوری قوم سو جائے گی، پوری کی پوری امت سو جائے گی۔ یہ آپ کا بزنس کیسا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم کو بہترین امت پر بنا کے برپا کیا گیا ہے۔ تو جب امت کو بنا کے پوری خیرہ امہ بنایا گیا ہے تو کیا وہ امت کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے مسلمان یہ کام کریں اور ہم سو جائیں؟
کیا آپ اور میں اس امت کا حصہ نہیں ہے؟ جب امت کی بات ہو رہی ہے تو امت کیا ہے؟ آپ اور میں، ہم ہی تو امت ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یہ کہا گیا کہ ساری امت کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اس امت میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا کام نہیں ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. سوشل کانٹیکٹس ہیں، دوست ہیں، کولیگز ہیں، کچھ رشتہ دار ہیں. جب آپ ان سے اپنی یہ بات کریں گے، بات آگے رکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کچھ سوشل کانٹیکٹس آپ سے ناراض ہو جائیں، ان کو برا لگ سکتا ہے. کہتے ہیں یار یہ ہم اتنا کانفیڈنٹ نہیں فیل کرتے اس میں. کیا یہ بہانہ بھی واقعی درست ہے؟ یہ بہانہ بھی نہیں چلنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ تمام دین پہ غالب آ جائے. کس چیز کا کمپلیکس ہے؟ کس چیز کی انفیریورٹی ہے؟ کس کا علم سپریم ہے، سب سے بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، ایک سچے دین کے ساتھ. کس لیے؟ تاکہ وہ تمام دینوں پہ اس کو یعنی غالب آ جائے. کوئی مذہب ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی اسکول آف تھاٹ ہو، ان سب پہ یہ غالب آ جائے. اس وجہ سے یہ رسول کو بھی بھیجا ہدایت کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ فلسفی ہے، یہ وہ ریلیجن ہے جو باقی تمام دین پہ، باقی تمام فلسفیز پہ اس کو غالب آنا ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ اس چیز سے ہم اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں، ہم الٹا اور انفیریورٹی میں آ رہے ہیں. تو کون ذمہ دار ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو بہترین امت بنا کے پیدا کیا گیا ہے، اور ہم بجائے سپیریور فیل کرنے کے ہم انفیریورٹی اگر فیل کر رہے ہیں، احساس کم تری کا ہم شکار ہو رہے ہیں، تو یہ ہماری پرابلم ہے. تو یہ والا بہانہ بھی نہیں چلتا. اور جہاں تک سوشل کانٹیکٹس کا سوال ہے کہ میرا کولیگ ہے، میرا دوست ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ابھی تھوڑا سا تصور کریں کہ حشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے. اب جب آپ کی باری آئی تو آپ کھڑے ہیں حساب کتاب کے لیے، آپ سے پہلے آپ کے کسی کولیگ کا نمبر لگ گیا. اس سچویشن میں اپنے آپ کو تصور کریں، پھر آپ خود جج کرنے کے پوزیشن میں رہیں گے. آپ سے پہلے آپ کا کولیگ ہے، آپ کا دوست ہے، جس کو آپ نے دین کی دعوت نہیں دی. اس سے حساب کتاب لیا جا رہا ہے کہ بھئی تو نے حق کو کیوں نہیں قبول کیا. تو وہ کیا کہے گا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. تو اتنے سال دنیا میں گزار کے آیا، تجھے کسی نے نہیں بتایا. کہتے نہیں. تو کس کے ساتھ رہا ہے؟ تو انگلی اٹھے گی کس پہ؟ آپ پہ، آپ پہ، آپ پہ، آپ پہ اور میرے پہ، اگر ہم نے کسی نے یہ کام نہیں کیا. تو اب آپ کٹگرے میں کھڑے ہیں، آپ کا اب جواب دینے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کو دین کی بات کیوں نہیں بتائی، اس تک حق کیوں نہیں پہنچایا. تو اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہے اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے؟ کوئی بہانہ چلے گا وہاں پر؟ نہیں چلے گا. تو اب یا تو آپ اپنے سوشل کانٹیکٹس کو لے کے فکر مند رہیں کہ بھائی میرا دوست، میرا کولیگ، میرا پڑوسی ناراض ہو جائے گا اور اس کو آپ دین کی دعوت نہ دیں، یا پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ اس تک دین کی بات کیوں نہیں پہنچائی، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یہاں دوست کے سامنے، کولیگ کے سامنے شرمندہ ہونا بہتر ہے، یا اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے شرمندہ کھڑا ہونا بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ تو ہمارا یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. تو ایک چیز اور، جو ایک غلط فہمی جو ہمارے بیچ ہم لوگوں میں ہے، کہ
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم دعویٰ کا کام کریں تاکہ اسلام پھیلے. ہمارے لیے جو سمجھنے کی چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے ہماری اپنی بھلائی کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ کیسے؟ اگر جس کو ہدایت ملنی ہے اللہ کی طرف سے، آپ چاہے کوشش کریں یا نہ کریں، جس کو ہدایت ملنی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا. اگر کسی کو ہدایت آپ کے ذریعے سے ملتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، تاکہ اس کے بعد وہ جتنی نیکی کرے گا، جتنی عبادتیں کرے گا، وہ تمام اس کو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر آپ کے حصے میں بھی آئے گا. اس کی مثال میں دوں گا. ایک سری لنکا کا کوئی ایک شخص تھا، یہ واقعہ جدہ میں ہوا تھا کہ وہ کسی دعویٰ سینٹر گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے. تو وہاں پہ وہ جو دائی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. اسلام کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا؟ کہتا ہے نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، کسی نے کچھ نہیں کہا. تو پھر تم کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ تو اب سنیے اس کی بات کہ اگر کسی کو ہدایت دینا ہو، اللہ اگر چاہے کسی کو ہدایت دینا تو آپ کچھ کریں نہ کریں اس کو ہدایت مل جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں سری لنکا سے آیا ہوں جہاں پہ بھرپور بارش ہے، ہریالی بھی بہت ہے اور بھیڑ بکری بھی وہاں پہ اچھی تعداد میں ہے، لیکن وہاں ہمیں کھانے کو نہیں ملتا. اور یہاں پہ نہ بارش ہے نہ ہریالی ہے، پورا ریگستان ہے. اور یہاں میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کھاتے بھی ہیں اور یہ ضائع بھی کرتے ہیں. تو یہ کون سے خدا سے مانگتے ہیں کہ اللہ وہ خدا ان کو اتنا دے رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ مسلمان ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کہتا ہے پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اسی خدا کی عبادت کروں گا، اس لیے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. کسی نے منہ کھولا؟ ایک لفظ کسی نے نہیں بولا. جس کو ہدایت ملنی ہے آپ کریں نہ کریں اس کو ہدایت مل جائے گی. تو اسلام پھیلنے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی تک حق پہنچتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. کویت کے ایک دائی ہیں، کہتے ہیں کئی ملینز ان کے ہاتھ پہ الحمدللہ لوگوں نے ان کی طرف سے اللہ کی ہدایت پائی تھی. تو کسی بیان میں ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ عشاء کی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ ایک عشاء کی نماز ہے لیکن اس کو کئی ملین عشاء کی نماز کا اجر مل رہا ہے. ایک روزہ رکھا جاتا ہے لیکن اس کو ایک روزے کی بجائے اس کو کئی ملین روزوں کا اجر پہنچ رہا ہے. وہ کیسے؟ کہ جتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اللہ کو جس ہدایت ملی ہے اس کے ذریعے سے، تو وہ جتنے نیک اعمال کریں گے وہ سارے نیک اعمال کا اجر بھی اسی کو جائے گا. اگر آپ کسی کی ہدایت کے لیے محنت کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی تو وہ جتنی عبادتیں کرے گا، جتنے نیک اعمال کرے گا، اس کا پورا اجر اس کو جائے گا. وہ تو جائے گا ہی جائے گا، اتنا ہی اجر آپ کے حصے میں بھی آئے گا. اگر یہ مان کے چلیں کہ اگر آپ کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 10 کو ہدایت دے دی تو اگر آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 10 نماز کا اجر ملے گا. ایک روزہ رکھیں گے تو 10 روزے کا اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کو آپ کی وجہ سے ہدایت ملی ہے اللہ کی، اس کے ساری نیکیاں آپ کے حصے میں بھی لکھی جائیں گی. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دعویٰ کا کام کریں تاکہ ہمارے لیے ہماری آخرت بہتر ہو جائے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہمارے بغیر بھی جہاں جس کو ہدایت ملنی ہے مل جائے گی. اگر ہمارے ذریعے کسی کو ملتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا. تو اور دعوت دینے کا سب سے بڑا فائدہ کہ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے. چاہے عالم ہو، شیخ ہو یا کوئی عام مسلمان ہو، جس کی جتنی استطاعت ہے، جس کا جتنا علم ہے، اس کے حساب سے اس نے اگر اپنا کام پورا کر دیا، جو وہ جتنا جانتا تھا، جتنا اس کا علم تھا، اس حساب سے اس نے لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کی، تو وہ اللہ کی نظر میں انشاءاللہ کامیاب ہے. اور جو آخری انعام، جو سب سے بڑا انعام اس کو ملے گا وہ ہے جنت. اور اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا انعام چاہیے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ نے کسی ایک کو بھی آپ کے ذریعے سے ہدایت دے دی تو یہ آپ کے لیے دنیا کی تمام دولت سے زیادہ بہتر ہے. پوری دولت سے زیادہ بہتر وہ ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کے ذریعے کوئی ایک بھی ایمان لے آئے, کسی ایک کو بھی آپ کی طرف سے ہدایت مل جائے تو دنیا کی تمام دولت سے آپ کے لیے وہ افضل ہے. تو مختصر یہ تھا. اب سورۃ العصر کی جو آیتیں تھیں اس کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں 4 کنڈیشنز پورے کرنے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ایمان لائیں, اللہ پہ ایمان لے آئیں جیسا کہ اللہ کا حق ہے. نیک اعمال کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں, لوگوں کو ان کا حق دیں, غریبوں کو ان کا حق دیں, پڑوسی کو ان کا حق دیں. مگر یہ کافی نہیں ہوگا. یہ چیزیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ کر ہی رہے ہوں گے, لیکن کیا ہم یہ تیسری اور چوتھی شرط پوری کر رہے ہیں؟ یہ وقت جائزہ لینے کا ہے. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. امید کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے ہیں. یہاں سے بھی شروع کریں گے. نیت کریں, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ورنہ دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. اس کی کتنی مثالیں ہیں. اسپین کی مثال ہے, ہندوستان کی مثال ہے. اور یعنی اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے علامہ اقبال نے تو خیر کسی اور موضوع پہ یہ بات کہی تھی, لیکن اگر وہ یہ کہتے تب بھی غلط نہیں ہوگا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ایمان والو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ایمان والو, تمہاری داستان بھی تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج دیکھ لینا اپنے آس پاس, تاریخ سے ہماری داستانیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وجود مٹا دیا جائے گا. دنیا بھی خسارے میں, آخرت بھی خسارے میں. تو میں اب ختم کرتا ہوں قرآن کی اس آیت کے ساتھ. فمن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک ہم دعویٰ کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور ہماری ذمہ داری یہ کیوں ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اب ایک اور چیز جس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ ہے کہ دعویٰ دینی کیسے چاہیے. اب تک ہم نے سنا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دعوت کا کام کرنا چاہیے, اس کو دعوت دینا چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اب ہم دعوت کا کام کریں کیسے, دعویٰ کیسے دی جانی چاہیے تھی. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دعویٰ کیسے دی جانی چاہیے تھی, افضل طریقہ دعوت دینے کا کیا ہے, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ماشاء اللہ. اخلاق کے بجائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افضل طریقہ جو دعوت دینے کا وہ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت خود اپنے آپ میں ایک چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے. ایک اپنے آپ اپنی شخصیت ایسے بنائیں کہ آپ کی شخصیت ایسے مسلمان کی ہو کہ لوگ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے بولیں کہ اگر مسلمان ایسا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کو اسلام کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو دیکھ کے لوگ ایمان لے آئیں گے. آپ ایک مثال بننی چاہیے سچائی کی. آپ ایک مثال بننی چاہیے صداقت کی, ایمانداری کی. آج اگر آپ سماج میں دیکھیں جو مسلمانوں کا ایک جو امپریشن بنا ہوا ہے, افسوس کا مقام ہے کہ کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے بزنس میں چھوٹے سے منافع کے لیے آپ کو مسلمان جھوٹ بولتا ہوا ملے گا. چھوٹے سے منافع کے لیے مسلمان آپ کو دھوکہ دیتا ہوا نظر آئے گا. جب آپ دھوکہ دیں گے, آپ جھوٹ بولیں گے, جب آپ یہاں پہ ایک امت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جب ہم کسی غیر مسلم سے ملتے ہیں, ہم اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ہمارے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی نظر میں آپ جو کر رہے ہیں اسلام وہی ہے, مسلمان ایسے ہی ہیں.
جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، اس کے لیے وہی اسلام ہے۔ اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہ ہوں گے، اگر آپ کے معاملات ٹیڑھے ہوں گے، جھوٹ پہ آپ کے معاملات مبنا ہوں گے، دھوکے بازی اگر آپ کریں گے، تو آپ نہ صرف اپنا نام خراب کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنے ساتھ اپنے دین کا نام خراب کر رہے ہیں۔ تو آپ کو دیکھ کے مسلمان بننا تو دور، اسلام کی طرف آنا تو دور، وہ اسلام سے الٹا دور جائے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے وہ شخصیت ہیں جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اسلام کا یہ نمونہ ہے۔ ہم اگر اپنا جائزہ لے کے دیکھیں تو ہمارے اندر اتنی خامیاں ہیں کہ ان خامیوں کو اگر جب تک ہم خود دور نہیں کریں گے تو ہماری شخصیت میں وہ بات نہیں بنے گی۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کو اپنی صحت بنانی ہے تو آپ سگریٹ چھوڑیں۔ کلینک کے باہر دیکھا تو وہ خود سگریٹ پی رہا تھا۔ تو کیا چانسز ہے اس پیشنٹ کے اسموکنگ چھوڑنے کے، سگریٹ چھوڑنے کے؟ نہیں دے گا، اس کو اہمیت نہیں ہوگی کہ بھائی جب ڈاکٹر خود سگریٹ پی رہا ہے تو یہ ہمیں روک رہا ہے، تو یہ خود کیوں پی رہا ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہے۔ کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے آج سماج میں جو ہر چھوٹی سی چیز، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ تم اسلام کی طرف آؤ، اللہ کو اپنا رب مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دی ہے اس کو مانو، تو آپ کی بات سننے کے کتنے چانسز ہیں؟ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت میں وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کی بات میں زور ہے۔ آپ کی بات میں نہ زور ہے، نہ آپ کی بات میں دم رہے گا، کیونکہ آپ کی شخصیت اسلام کی حساب سے جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایک رول ماڈل جو اسلام میں دیا ہے، ایک شخصیت جو اسلام میں ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، اگر آپ کی شخصیت میں وہ بات نہیں ہے تو پھر آپ کی دعوت میں وہ بات نہیں رہے گی۔ جیسے بالکل اسی طرح جیسے کہ اگر ڈاکٹر سگریٹ ہاتھ میں لے کے بولے سگریٹ بند کر دو، چھوڑ دو، تو پھر پیشنٹ نہیں چھوڑتا۔ تو سب سے پہلے اگر دعوت کے کام میں اترنا ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں اندر سے وہ خامیاں نکالنے کی کوشش مکمل پرفیکٹ کوئی نہیں ہو پائے گا، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہمیں اپنے اندر جو چیزیں، جو خامیاں نظر آتی ہیں، ہم کوشش کریں اس کو دور کریں۔ ایک ہمارے پاس رول ماڈل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ ہم ان کی سیرت پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حساب سے ہم اپنا کردار، اپنا کیریکٹر بنانے کی کوشش کریں۔ جب یہ ایمانداری، یہ سچائی، یہ صداقت، یہ نیکی، یہ اچھے اعمال، یہ جب آپ کے اندر آئیں گے، امانت داری آئے گی، ایمانداری آئے گی، تو آپ سے جب کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ باہر کے جو غیر مسلم ہیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو سراسر یعنی اچھائی کا نمونہ ہے، اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کسی کی شخصیت کو دیکھ کے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کا اجر کیا ہے۔ میں یہ اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی دعویٰ کا کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ جدہ میں ایک ڈرائیور ہے، گھانا سے اس کا تعلق ہے، وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں جدہ آیا ہوا تھا۔ اس کا جو کفیل تھا ماشاء اللہ، وہ اتنا نیک آدمی تھا کہ یہ جب بیمار پڑ گیا تو اس کی تیمارداری کے لیے اس کا کفیل پہنچا ہوا تھا اس کے روم میں، اس کو ہاسپٹل لے کے گیا، اس کا علاج کیا، اس کو اٹینڈ کیا جیسے گھر والوں کو کرتے ہیں۔ اس کی اس شخصیت سے وہ اسلام سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ جو لڑکا جس نے اسلام قبول کیا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایکچولی ہے کون۔ یہ اپنے ملک میں اس کے انڈر 11 یا 13 چرچ اس کے انڈر تھے۔ یہ کرسچینٹی میں چرچز میں منسٹر کا تھا اس کا رول، اس کے اندر منسٹری تھی 11 چرچز یا 13 چرچز کی، 11 یا 13۔ ویسے بندے نے ایک مسلمان کے شخصیت سے امپریس ہو کے جو اسلام قبول کیا، 6 مہینے کے عرصے میں 435 یا 440 لوگ اس کے پیچھے، اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا ان لوگوں نے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اجر کا حساب لگائیں۔ وہ مسلمان جس کے کردار کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا،
اور اس کے پیچھے اس کی وجہ سے 450 لوگ تقریباً 6 مہینے میں مسلمان ہوئے ہیں. تو وہ جو کفیل ایک نماز پڑھ رہا ہے اس کو کتنے نمازوں کا اجر مل رہا ہے؟ کم از کم 450 نمازوں کا اجر مل رہا ہے. ایک روزہ رکھا جاتا ہے، وہ کفیل ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو لمبی عمر دے. ایک روزہ وہ رکھتا ہے، اس کے حصے میں 450 روزے کا ثواب ہے. کوئی عالم نہیں، کوئی بڑا شیخ نہیں، بس اس کا کیریکٹر ایسا تھا، اس کا کردار ایسا تھا، اس کی شخصیت ایسی تھی کہ جو ایکچولی کرسچینٹی کا مبلغ ہے وہ اس نے اسلام قبول کیا اس کی شخصیت سے متاثر ہو کے. اور اس کے بعد جو وہ اس نے جو پریچنگ کا کام وہاں کرتا تھا، وہ اس نے اسلام میں وہ کام شروع کر دیا. سب سے بڑی مثال یوسف ایسٹس، کتنے بڑے دائی ہیں. ان کو جو ایک ایجپٹ کے شخص نے دعوت دی تھی، وہ کوئی بڑا شیخ نہیں تھا، ایک عام مسلمان تھا جس کی شخصیت سے وہ متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی ہے وہ لاجواب ہے. جرمنی کے ایک جلسے میں 1300 کرسچنز نے اسلام قبول کیا، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں. اب وہ جو مصر کا وہ جو دوست تھا یوسف ایسٹس کا، جس کی شخصیت کی وجہ سے اس سے امپریس ہو کے یوسف ایسٹس نے اسلام قبول کیا، آپ اس کی عبادت کا حساب لگائیں، ایک نماز میں کتنے ہوں گے؟ کوئی حساب نہیں ہے. نماز وہ ایک پڑھ رہا ہے، اجر بے حساب نمازوں کا، کیونکہ کوئی حساب نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا ہے. تو کیا اس ایک مسلمان نے یہ سوچا تھا کہ چلو میں اس کو دھوکہ دے دوں؟ اگر دے دیتا تو کیا ہوتا؟ اس کو دیکھ کے جو اسلام کے قریب آیا وہ اسلام سے دور چلا جاتا، اتنا اجر رہ گیا. تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی ایک ایسا متاثر ہو جائے کہ اسلام قبول کر لے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی کوئی ایسی چیز کی وجہ سے ہو سکتا کوئی غیر مسلمان اسلام سے دور ہو جائے؟ تو کیا آخرت میں آپ کو پوچھ نہیں ہوگی اس کی؟ جہاں انعام ہے وہاں سزا بھی ہے. تو جہاں ایک آدمی کے کردار کی وجہ سے، ایک اچھے مسلمان کے رول ماڈل بننے کی وجہ سے لوگ اسلام میں آتے ہیں اور ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں، کیا یہ سارا اجر نہیں چھوٹے گا؟ نہ صرف یہ اجر چھوٹے گا بلکہ اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی. ایک دائی کا جو رجحان ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا بلکہ میں کہتا ہوں یہ رجحان ہونا چاہیے کہ دائی کی فکر یہ ہوتی ہے عموماً کہ جہاں موقع ملے دعوت دے دینی چاہیے. یہ عام مسلمان جو ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں اس میں ہے، لیکن جو دائی فکر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، ان کا رجحان یہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ الحمدللہ ان کو دے دی، ان کو دے دی، ان کو دے دی، بات پہنچا دی ان تک، الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا، ہم خوش ہیں. دائی کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ ہم سے وہ حساب نہ لے لے کہ کسی اور کو بھی دے سکتے تھے، نہیں گئے وہاں پر. جب یہ آپ کی پوچھ ہوگی تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے کیا جواب ہے؟ کہیں گے میں نے 50 لوگوں تک اسلام کی بات پہنچا دی، دین کی بات ان تک رکھ دی، حق پہنچا دیا، اس میں سے کچھ نے الحمدللہ اسلام قبول کیا، کچھ نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، جو بھی ہے ہو گیا. یہ سوچ کے خوش ہونے والا مقام نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے کہ وہ تو ٹھیک ہے تمہارے 2 گھر چھوڑ کے جو غیر مسلم تھا اس کو تم نے دعوت نہیں دی، کیوں؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو یہ کام ایسا ہے جو رکنا نہیں چاہیے. جتنا ہم کریں ہمارا فائدہ ہے، جتنا کریں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اگر کام کر رہے ہیں، بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب آپ اپنا کردار ایسا بنائیں گے. کیا مشکل کام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے. سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اس پہ ڈھالنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں وہ نکالنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو ایک ایسا رول ماڈل بنائیں کہ جہاں پہ اگر آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے، آپ کی شخصیت خود ایک دعوت کا کام کرے. یہ افضل طریقہ ہے دعوت دینے کا. اب یہ نہیں ہے
تو اس کے بعد والا جو درجہ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شخصیت میں اتنی چیز نہیں، وہ بات نہیں ہے، آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے لوگ دین میں نہیں آ رہے ہیں، تو کم از کم اپنا منہ کھولیں، کم از کم بات تو کریں. کوئی غیر اللہ سے مانگتا ہے، وہ کسی دیوی دیوتا کو مانتا ہے، وہ 3 خدا کو مانتا ہے، وہ 360 کروڑ بھگوان کو مانتا ہے، اتنا تو بولیں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اتنا نہیں کر سکتے؟ جب اپنی کردار میں وہ بات نہیں، جب اپنی شخصیت میں وہ بات نہیں، تو کم از کم ہم منہ کھول کے اپنی بات تو آگے رکھیں، اللہ کا کلام آگے کریں. یہ دوسرا طریقہ ہے دعوت دینے کا. افضل یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو ایسے بنائیں کہ لوگ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے اسلام قبول کریں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپ کوئی چیز دیکھیں کہ غیر اللہ سے کوئی مانگ رہا ہے، جو غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کئی خداؤں کو مانتا ہے، 3 خداؤں کو، 360 کروڑ خداؤں کو مانتا ہے، تو وہاں پہ آپ صرف سورہ اخلاص ہی سنا دیں اگر وہ جانتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایسا بزنس ہے جس میں آل پروفٹ نو لاس ہے. کیسے؟ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ سیلز کا جاب، آپ کی سیلز کی جاب ہے، تو آپ کا مالک پوچھے گا بھائی مہینے بھر میں تم نے یہاں تم گئے ہو، یہاں سے تم سیل لے کے آئے، اس کے حساب سے تمہارے لیے تمہارا انسینٹیو ہے. لیکن یہ کام ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے سے پوچھ ہوگی صرف اس چیز کی کہ کیا تم نے بات آگے پہنچائی یا نہیں پہنچائی. ہدایت مل گئی، سبحان اللہ، الحمدللہ. ہدایت نہیں ملی، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ اگر کہیں گے یا رسول اللہ، یا اللہ جو میرے پاس علم تھا یہ میں نے آگے پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہاری سکت تھی، جو تمہارا علم تھا، وہ تم نے اس کی حیثیت سے آگے اپنی بات رکھی، اسلام پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں. چاہے وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، ثواب ہے دعوت دینے کا، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اگر ہدایت کسی کو نہیں ملتی تو آپ کا اجر نہیں کم ہوتا. اس میں اجر صرف بات پہنچانے کا ہے. آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے، سیل ہو نہ ہو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے کہ جس کو میں چاہوں اس کو ہدایت دوں گا. آج جو لوگ کرسچینٹی چھوڑ رہے ہیں، سب سے زیادہ لوگ جو مذہب اپنا بدل رہے ہیں، میجورٹی جو ہے وہ کرسچنز کی ہے، جو کرسچینٹی چھوڑ کے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ وہ سوچنے والے، سمجھنے والے، فکر کرنے والے کرسچنز ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا خامی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا مذہب جو ہے کرسچینٹی کا یہ چھوڑ رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کرسچنز ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں. اب ہمارا اگر 2 نمبر پہ پوزیشن ہے کہ کرسچینٹی چھوڑ کے سب سے زیادہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو بن رہے ہیں وہ مسلمان بن رہے ہیں، تو اب جو لوگ کرسچینٹی چھوڑ کے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، یہ سوچنے فکر کرنے والے اگر کرسچنز ہیں، تو اگر ان تک حق کی بات پہنچائی جائے تو کیا یہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ ان کو جو خامیاں نظر آ رہی ہیں اس کے حساب سے، وہ اس کی وجہ سے وہ کرسچینٹی چھوڑ رہے ہیں. مطلب سوچنے سمجھنے والے، تفکر کرنے والے کرسچنس ہیں. جب یہ خود سے اپنا وہ مذہب چھوڑ کے مذہب سے نکل رہے ہیں، تو اگر ہم اسلام کی دعوت ایسوں تک پہنچائیں گے تو کیا ہدایت ملنے کے چانسز کم ہیں؟ اور یہ جو وہ کرسچینٹی چھوڑ کے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہیں. کیونکہ ہم خیر امہ ہیں، ہم امت ہیں، ہم سب جب ایک ہیں تو امت ہیں. اسی امت میں سے کچھ بھائی وہاں پر ہیں، اسی امت میں سے کچھ بھائی کسی اور جگہ پہ ہے، اسی امت کا ایک بھائی وہاں کام نہیں کر رہا، تو وہاں پہ جو کرسچنس ہیں وہ کرسچینٹی چھوڑ کے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں بجائے اسلام میں آنے کے. کون ذمہ دار ہوگا؟ اسی امت کا وہ بھائی ذمہ دار ہوگا وہاں پر. اسی امت کا یہ بھائی جو یہاں بیٹھا ہے یہ ذمہ دار ہوگا. یہ آس پاس کے جو لوگ جو اسلام قبول نہیں کر پا رہے ہیں اور جو ہدایت کے منتظر ہیں. تو آج کی نشست کی غرض یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھیں. جب تک اس دعوت کے کام میں ہم حصہ نہیں لیں گے تو ہماری عبادتیں پوری نہیں ہیں.
اللہ نے جو ٹیسٹ ہمیں دیا ہے سورۃ العصر میں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسانیت چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان سب کے سب خسارے میں ہیں۔ اب اس خسارے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ ان 4 کنڈیشنز پہ پورے اتریں، 4 شرائط ہیں جو آپ پورے کریں، وہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایمان صحیح کرنا ہے، اپنا عقیدہ صحیح رکھنا ہے، اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اس کی کتاب پہ، فرشتوں پہ، یوم الآخرت پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ویسا جیسے کہ حق ہے۔ دوسرا، ہمارے اعمال نیک ہونے چاہیے، ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ ساری عبادتیں ہمیں کرنی ہیں، اس کے علاوہ جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے، ایمانداری کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ معاملہ جب آپ کریں گے تو اس کے بعد جو تیسری کنڈیشن ہے وہ یہ حق لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب تک آپ نے یہ حق نہیں پہنچایا، آپ یہ کرائٹیریا میں، اس ٹیسٹ میں آپ پاس نہیں ہو رہے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ حق پہنچا دیا اور جب آپ اس راستے میں اتریں گے تو بہت مخالفت ہوگی، لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، آپ کے لیے وقت مشکل ہو جائے گا، تو ایسے وقت آپ کو صبر کرنا ہے۔ جب یہ 4 آپ چیزیں پوری کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔